بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، عزت اور جاہ کے لحاظ سے اللہ رب العزت کی قربت اور اللہ کے قریب ہونے والوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک جماعت ہے، جن کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب سے پکارا، ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد، انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذات ہے جو سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے والے، اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے حکموں پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج کے دور میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہم اپنے عقائد بیان کرتے ہیں تو ہم ہی لوگوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ جو عقیدہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، اس سے آپ سب اتفاق کرتے ہیں، اور یہ ایک مسلمان رہنے کے لیے یہ عقیدے کا ہونا ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام کو ایک مکرم اور محترم جماعت سمجھے،
اور اس کا عقیدہ اپنے ذہن میں رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حیات مبارکہ میں ایک جماعت تشکیل دی، ایک جماعت تیار کی، 1.25 لاکھ صحابہ کرام، ان کی ایک جماعت تیار کر کے جو پوری دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو لے کر پہنچے تھے، علم کو لے کر پہنچے تھے، آپ کے قرآن کو لے کر پہنچے تھے۔ آج میں 1448 سال کے بعد بیٹھ کر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا ان کا نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں تو یہ صحابہ کرام کی بدولت ممکن ہوا ہے کہ ہم تک وہ تمام چیزیں پہنچی۔ یہ قرآن پاک جو آپ جس کی صبح شام تلاوت کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی خدمات ہیں کہ انہوں نے ایک ایک پتے پر، ایک ایک درخت کی ٹہنی پر، مختلف جگہوں پر قرآن پاک کو لکھ لکھ کر محفوظ کر کے آج کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے پہنچایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خدمات ہیں اس کے اندر، اسی وجہ سے قرآن پاک کا دوسرا نام، بلکہ پہلا نام اگر کہا جائے تو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کو ترتیب دینے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے خلیفہ وقت یا آپ کے اس نظم سے پہلے قرآن پاک منظم ایک کتاب کی صورت میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ کسی صحابی کو ایک صورت یاد ہے، کسی کو 10 صورتیں یاد ہیں، کسی کو پورا قرآن یاد ہے، کسی کو کچھ آیات یاد ہے۔ اس طریقے سے قرآن پاک کو جمع کرتے رہے، کسی نے اپنے پاس لکھ کر رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت تیار کی، جب خلیفہ وقت بنے ایک جماعت تیار کی، اور اس میں جلیل القدر صحابہ کرام شامل تھے جنہوں نے اس کام کو انجام دیا، اور ایک قرآن پاک بنا کر آج ہم 1400 سال بعد بھی اس کی تلاوت کر رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ۔ یہ اللہ رب العزت کے کلام کو پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں ہم تک۔ اگر ان کو ہم درمیان سے نکالتے ہیں پھر ہمارے پاس کوئی سند نہیں رہتی۔ آج الحمدللہ اگر کوئی ایک حدیث ہمارے پاس ہے تو وہ سند کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ آج تک مدارس کے اندر یہ نصاب چل رہا ہے، یہ نظام چل رہا ہے، کوئی بھی سند پڑھی جاتی ہے، اس سند کو کوئی بھی حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کی سند کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، میں نے اپنے استاد سے سنا، فلاں نے اپنے استاد سے سنا، یہاں تک پہنچتے پہنچتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ تو یہ سینہ در سینہ ہمیں الحمدللہ یہ شریعت پہنچی ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت کا ہے، جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ آج آپ کو پاکستان کی دھرتی پر بھی صحابہ کی خبریں مل جاتی ہیں، افریقہ کے جنگلات میں چلے جائیں وہاں بھی صحابہ کی خبریں آپ کو مل جاتی ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، لیکن اس کے بعد آپ کے دین کو پہنچانے والے صحابہ تھے جو پوری دنیا میں آپ کے نام کو لے کر پہنچے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اس کو پڑھا ہے، اب اس نظام کو پوری دنیا تک پھیلانا ہے۔ اور اس نظام پر آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ جو اس پر کام کرتے ہیں، علماء کرام جو مدارس میں بیٹھے کام کرتے ہیں، اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں ہر سال حفاظ
ہر سال علماء کرام مفتیان کرام تیار ہوتے ہیں۔ وہ مارکیٹ میں کس لیے اترتے ہیں؟ دین پہنچانے کے لیے۔ آج ہمارے خطے کو، پاکستان کو اگر سب سے زیادہ عزت حاصل ہے دینی مدارس کے اعتبار سے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی علماء اور مفتیان کرام ہیں، جنہوں نے اس نظام کو سنبھالا کہ آج آپ اس ملک کے اندر رہ کر آرام سے دین اسلام پر عمل کرنے والے بنتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں آپ کی۔ لیکن جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ بعض باطل فرقے جب ہم حق بیان کرتے ہیں تو وہ ہمارے حق کو چھپانے کے لیے، کیونکہ جب حق بیان ہوتا ہے تو باطل خود بخود واضح ہو جاتا ہے، ان کے باطل نظریات خود بخود واضح ہو جاتے ہیں۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا نادر علی ایک شروع میں تو ایک پرینک کرنے والا تھا، جو مذاق کرتے ہیں تو اس طرح تھا، اب یہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کے ذریعے کچھ سوالات کرتا ہے، جس طرح صحابی حضرات کرتے ہیں۔ تو معاویہ اعظم صاحب کو چند دن پہلے اس نے بلایا۔ یہ صاحبزادے ہیں مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا اعظم طارق صاحب کو تو سب جانتے ہیں، جنہوں نے اس پاکستان کے اندر باطل نظریات کے لوگوں پر بہت بڑا کام کیا اور ان کو واضح کیا۔ تو چند سوالات پوچھے گئے جس کے اندر انہوں نے کسی فرقے کو نشانہ نہیں بنایا، صرف اپنے عقائد کو واضح طور پر بیان کیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، دوسرے کا یہ عقیدہ ہے، اور دنیا میں ایسا کوئی عقیدہ پایا نہیں جاتا، ایسا کوئی نظریہ پایا نہیں جاتا۔ لیکن کیا کہ اتنا زیادہ اس کو وہ چیز اتنی زیادہ پھیلی کہ بار بار رپورٹ کر کے اس کو ختم کر دیا گیا، یوٹیوب والوں کو اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑا، وہاں سے ہٹانا پڑا۔ لیکن الحمدللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ویسے لوگوں کے پاس پہنچ گئی ہر چیز، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو ڈیلیٹ کرنے کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ جس نے نہیں بھی سنی تھی وہ بھی سننے کے لیے پہنچ گیا، وہ بھی تلاش کرنے کے لیے پہنچ گیا، تو اس تک بھی وہ چیز چلے گئی۔ تو اس کے اندر ان لوگوں کے خلاف بات تھی جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اس جماعت کو برا بھلا کہتے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، جنگ کا میدان ہے، کھجوریں کھا رہے، اسلام قبول نہیں کیا، کھجوریں کھا رہے۔ یا رسول اللہ، میں اگر جنگ میں شریک ہوتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ میں جنت ملے گی۔ وہ کھجوریں پھینکی اور جنگ میں شامل ہو گئے، اور وہی اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر جنت واجب کی۔ تو ایسے صحابی کون ہے؟ لغوی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ صحبت اختیار کرنے والا، کسی شخص کی صحبت اختیار کرنے والے کو صاحب سے صحابی۔ اور اصطلاحی تعریف میں ایسا شخص جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا ہو اور کلمے کی حالت میں اس کی موت آئی ہو، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو
آپ کے ہاتھ پر قبول اسلام کیا ہو اور اسی مقصد کے ساتھ آخر تک مرنے تک اسی مقصد پر باقی رہا ہو تو وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی جماعت ایسی ہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنی گردنیں تک کٹوا دیا کرتے تھے۔ آج ایسی جنونی جماعت کسی کو نہیں ملی اس کے بعد، جن کو نہ اپنے بچوں کا پتہ، نہ اپنے بیوی کا پتہ، نہ اپنی خاندان کا پتہ، نہ اپنی ذات کا پتہ، نہ اپنی جان کا پتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے، عقلی اعتبار سے یہ کیا ہے، قرآن پاک کے اندر اس کا کیا حکم آیا، نہیں پوچھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی طرف سے حکم ہے، حکم پورا کیا۔ آج ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی آ چکے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے ہر بات نہ مانتے جاؤ، اس کی عقلی دلیل، عقلی دلائل احادیث کے اندر دیکھو، قرآن و حدیث کے اندر دیکھو، ٹھیک ہے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن جہاں قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پر پھر اپنے عقلی دوڑے نہ دوڑو۔ سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے۔ صحابہ نے کیا کیا، سنا اور اطاعت کر لی، سنا اور اطاعت کر لی۔ یہ نہیں پوچھا کہ اس کی علت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، عقلی اعتبار سے یہ کیسا ہوگا۔ بعض مواقع پر کچھ صحابہ کے اندر سوال اٹھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کتنے لوگ تھے، سب نے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے بیعت کر لی ہے آج کے بعد وہ کچھ بھی کرے اس پر جنت واجب ہو چکی، اس پر جنت واجب ہو چکی۔ یہ اعلان کیے آپ علیہ السلام نے ان صحابہ کے بارے میں جن کو آج ایک فرقہ گالیاں دینا ثواب سمجھتا ہے، گالیاں دینا ثواب سمجھتا ہے، اجر کا باعث سمجھتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں کہ جس مذہب کے اندر گالی دی جاتی ہے، کوئی بھی نہیں۔ آپ نہ مانیں، آپ کو کون کہتا ہے آپ مانیں حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان غنی کو آپ مانیں؟ ہم آپ سے نہیں کہتے آپ نہ مانیں، لیکن یہ کہنا کہ ان کو گالی دینا ثواب ہے تو اس کی اجازت تو ہم نہیں دیں گے۔ یہ تو ہمارے عقائد کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے۔ تو معاویہ اعظم نے یہ بیان کیا، تو حق بات اگر کوئی کرتا ہے تو اسے دبایا جاتا ہے۔ کیوں؟ حق بات کرنے کی وجہ سے باطل کے باطل نظریات واضح ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں، اور اس چیز کو وہ لوگ چھپانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مفتیان کرام سے، علماء کرام سے پوچھ کر چلنے والا بنائے، اپنی زندگی کے اندر، اپنے دیگر معاملات کے اندر ان چیزوں کا خوب خیال رکھیں، ورنہ ذہن کے اندر اگر معمولی سی ترش آ جائے، معمولی سی کوئی ایسی بات آ جائے تو آدمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا معاملات تھے، یہ ان کے معاملات ہیں۔ میرے اور آپ کو اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاسی اختلافات تھے،
یا کوئی بھی اختلاف تھا، ہمارے لیے دونوں صحابی کے درجے پر، ہمارے لیے دونوں صحابی کے درجے پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، یا قیامت یا آپ علیہ السلام کی زندگی میں جتنے صحابہ کو گزرے ہیں، ان سب کو خیر القرون کہا گیا، بہترین زمانہ کہا گیا۔ وخیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اکثر خطبے کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے کہ بہترین لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے، اور ان کے بعد تابعین تھے، ان کے بعد تبع تابعین تھے، اس طریقے سے یہ سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقائد کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔